بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے حالات بیان فرما رہے ہیں. قیامت جب آئے گی تو زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ، والملک اور فرشتے، اور قطار باندھے ہوئے فرشتے رونق افروز ہوں گے، یعنی ظاہر ہوں گے، دکھیں گے. جب قیامت آئے گی تو پہلا کام کیا ہوگا کہ جو بھی زمین ہے، زمین ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے. خاص طور پر یہاں پر اللہ نے زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرشتے ظاہر ہوں گے، یعنی ہم لوگوں کو دکھیں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن دوزخ لائی جائے گی. اس دن دوزخ اللہ کے حکم سے لائی جائے گی، یعنی ہم لوگوں کے سامنے لایا جائے گی. یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس روز انسان سمجھ جائے گا، اور اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ. یعنی جب یہ سب کچھ دیکھ لے گا، اللہ کو دیکھ لے گا، دوزخ کو دیکھ لے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا، تو انسان سمجھ جائے گا کہ اصل کیا زندگی تھی، کیا زندگی سمجھ رہا تھا، اصل کون سی زندگی تھی اور کون سی زندگی کو اصل سمجھ رہا تھا. اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا. لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ قیامت ہے، وہاں پر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ کر کے بھیجا ہوتا. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنے والا نہیں. اللہ کا جو عذاب ہے ویسا کوئی عذاب نہیں، یعنی اتنا خطرناک عذاب ہو. اور اللہ کی جو پکڑ ہے ویسی کوئی دوسروں کی پکڑ نہیں ہوگی. ایسے ایک سچویشن میں بچنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اور نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں سے تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے خوش رہے اور وہ تجھ سے خوش رہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے کامیاب بندوں میں شامل ہو جا. وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اور جنتی لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے. کیا خوشخبری سنائی ہے؟ خوشخبری یہ سنائی ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اچھا، نفس مطمئنہ بولے تو کیا؟ نفس مطمئنہ بولتے ہیں اس نفس کو جو اللہ کے احکام اطمینان سے اور خوشی سے بجا لاتا ہے. یعنی اس دل کو کہتے ہیں جو دل اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور اللہ کے حکم پر چل کر اسے سکون ملتا ہے، اور نبی کے طریقوں پر چل کر اسے مزہ آتا ہے، اسلام کی زندگی گزار کر اسے زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو پھر اس دل کو اور اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو یہ جو خوشخبری ہے اس کے تعلق سے مفسرین دو باتیں کہتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت میں دیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت میں نہیں، بلکہ جب فرشتہ روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالتا ہے اسی وقت اپنے پروردگار کی خوشخبری اسے سناتا ہے. تو ایسی بھی ایک روایت موجود ہے. بہرحال جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی رضامندی ملے گی، اس کی خوشخبری اللہ نے اس کے آخر میں سنائی ہے. تو یہاں تک سورۃ الفجر ختم ہوتا ہے. آپ تمام لوگ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے، اس کو سمجھیے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.